صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جا بجا جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اپنی جان اور اپنا مال میرے راستے میں کھپائے چلے جاؤ. جان بھی میری عطا کردہ ہے، مال بھی میرا عطا کردہ ہے. جب میں نے تجھے بخشا ہے جان اور مال تو پھر تجھے کیا حرج ہے میرے نام پر خرچ کرنے میں. چنانچہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ بنا کہ واقعی جان اللہ دیتا ہے اور مال اللہ دیتا ہے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جنہوں نے اس سلسلے میں کمال کر دیا. آج آپ اور میں پریشان ہیں کہ رمضان المبارک گرمی میں آ گیا. سخت گرمی میں رمضان ہے، سخت گرمی ہے، روزوں میں کیسے روزے رکھیں؟ صحابہ کرام نے سب سے پہلا جنگ لڑا ہے رمضان المبارک کی 17ویں روزے کے وقت. تلواریں چلی ہیں، تیر چلے ہیں. کیا وہ انسان نہ تھے؟ کیا وہ ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود خداوند کریم نے ان کو جو نوازا تھا وہ انہی کے مقدر کا حصہ تھا. اور انہوں نے اپنے مقدر اپنے ہاتھوں سے بنائے. اپنی ایمان کی قیمت کو دنیا ہی میں بنایا اور اس کو جگمگایا اور اس کو 4 چاند لگائے. اور پروردگار عالم نے ان کو یہ توفیق بخشی اور ان کو یہ جرأت دی اور ان کو یہ ہمت دی کہ قیامت تک کی دنیا صحابہ کرام کے مقابلے کی جماعت نہیں لا سکتی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کرام کوئی نقش بندیوں سے مرید بنے گا، کوئی سہروردی کا مرید ہوگا، کوئی چشتی کا مرید بنے گا، کوئی قادری کا مرید بنے گا، کوئی صابری کا مرید بنے گا. حضرات صحابہ کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں. کسی کو نسبت کسی بزرگ سے ہوگی، کسی کو نسبت کسی شیخ سے ہوگی، کسی کو نسبت کسی پیر سے ہوگی. صحابہ کرام کو نسبت امام الانبیاء سے ہے. مدینہ منورہ میں ابھی صحابہ کرام تکلیف اٹھا کر کے گئے، لٹ پٹ کے گئے، مصیبتیں اٹھا کر کے گئے. انہوں نے گھر بار کی پرواہ نہ کی، اپنی دھن دولت کی پرواہ نہ کی. رب ذوالجلال کی قسم، شاب ابی طالب کے زمانے میں مکے کے لوگوں نے دودھ پیا، مکھن کھایا، سبزیاں ترکاریاں کھائی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے
ڈھائی برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد بلند کیا. اس کلمے کی وجہ سے صحابہ کرام کو اپنی جانوں کا قیمہ بنوانا پڑا تو گریز نہ کیا. اپنے بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکا ہوا دیکھنا پڑا تو گریز نہ کیا. تلواروں کی چھاؤں میں نمازیں ادا کرنی پڑی تو گریز نہ کیا. بھوکا رہنا پڑا تو پریشانی کا اظہار نہ کیا. خدا کی قسم صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنی جان قربان کر دی. ادھر یہ حضرات لٹ پٹ کے گئے ہیں, پریشان حال ہو کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں. خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں. ادھر مشرکین مکہ نے, کفار مکہ نے, سارے سرزمین عرب نے اکٹھے ہو کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی ٹھان لی. یہود و نصارہ سے حمایت لی. چاروں طرف کے بادشاہ قبیلوں کے سردار آئے اور سب نے آ کر کے اسلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا. مگر اللہ پاک کی کسی بندے نے کہا, کہتا فانوس بن کے آپ, فانوس بن کے آپ, جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور پروردگار عالم جن کا حمایتی ہے انہیں مٹانے والا کوئی نہیں. یہ ہتھیار اکٹھے کر کے لائے, یہ افراد اکٹھے کر کے لائے, یہ لشکر بنا کر کے لائے, یہ گھوڑے جمع کر کے لائے, یہ اونٹ جمع کر کے لائے, یہ بڑے بڑے بہادر جمع کر کے لائے, پوری قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے. سارے عرب کی طاقت اکٹھی ہو کر آ گئی. ادھر ان کا خیال یہ بھی ہے مسلمان ہے, روزے دار ہے, روزے رکھے ہوئے ہیں, گرمی کا موسم ہے, اس لیے مار جلدی کھا جائیں گے. مسلمانوں نے روزہ نہیں چھوڑنا, مار کھا جائیں گے. مسلمانوں کا بھی کافروں کا یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ مسلمان روزہ قطن نہیں چھوڑتا, گرمی کا ہو تب بھی نہیں چھوڑتا, مصیبت آ جائے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتا, تکلیف آ جائے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتا. اس لیے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ 100 سال بھی اگر کوئی ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھتا چلا جائے تو پورا ثواب حاصل نہیں. اس گمان کے ساتھ مشرکین مکہ اور کفار عرب جو تھے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے آ گئے, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئے. اسلام دشمن عناصر اکٹھے ہو کر کے آ گئے کہ جمع کر کے آؤ اور تمام اسلام کی قوتوں کو مٹا دو. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, غریب صحابہ کرام کپڑا نہیں, ریشن نہیں, اسلحہ نہیں, ہتھیار نہیں. اسلحے کے بارے میں حفیظ نے بڑی عجیب بات کہی. کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں, اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. صرف 2 گھوڑے 6 زرے 8 تلواریں, اسلام کا اسلحہ ختم, مسلمانوں کا ریشن ختم. مگر جذبہ جہاد اتنا ہے, شوق اتنا ہے, صحابہ کرام کو جان دے دینے کا اتنا شوق لگا ہوا ہے کیونکہ قرآن کریم پڑھ رکھا تھا. اب آیت آتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین
انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فرمایا یہ مسلمان جو ہیں یہ تو جنت کے متلاشی ہیں، ان کو دریا پار بھی جنت ملے تب بھی جنت حاصل کریں گے، لہو کی ندیاں بہا کر جنت ملے جب بھی جنت حاصل کریں گے، ان کو پہاڑ اکھاڑ کر پھینکنے پڑے یہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی کر گزریں گے. اس قدر جذبہ صحابہ کرام میں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک مائی آتی ہے اور آگے عرض کرتی ہے میرے آقا رحمت والا ہاتھ پھیلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا، آپ کے ہاتھ مبارک پر اپنے سر کے چند بال رکھ کے کہتی ہے میرے آقا غریب عورتوں 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے پلے کچھ نہیں، میرے یہاں پیسہ نہیں، آدمی نہیں، ریشن نہیں، جنت لٹے گی میرا حصہ کچھ نہیں پڑے گا. میں ساری رات سوچ سوچ کے تھک گئی ہوں، اک گئی ہوں. میرے دماغ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ چند اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، مبادا کسی مجاہد کی سواری کی رسی بن جائے گی. کالی کملی والے ہیں، میرا بھی جہاد میں حصہ پڑ جائے گا. جہاد میں جذبہ جہاد کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے شوق کو دیکھیے، جذبہ جہاد کو دیکھیے. یہ عورتوں کا حال ہے. علماء کرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور آ کے چھوٹا سا ننھا ملا بچہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں بٹھا دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مائی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، یہ میرا یتیم لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری اتڑیوں کا ارمان ہے، یہ میرے جگر کی ٹھنڈ ہے. اور میرے آقا میرے یتیم نظرانے کو قبول فرماؤ، کل جنگ ہوگا میرے بچے کو لے جانا، جب کافر آپ کی طرف تیر پھینکیں گے میرے بچے کی ڈھال بنا لینا، میرے بچے کے سینے میں تیر لگیں گے، آپ کی جان بچے گی، میرا کلیجہ ٹھرے گا. جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کائنات سے زیادہ محبت تھی صحابہ کرام کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. اور یہی وجہ تھی ایک نوجوان کو مکے کے کافروں نے پکڑ رکھا ہے، سولی پہ چڑھانے کے لیے تیار لیے کھڑے ہیں. ایک کافر آ کے کہنے لگا اگر تو یہ کہہ دے کہ میری جگہ نبی کو پھانسی چڑھا دو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے. وہ کہنے لگا میرا قیمہ بناؤ، میری بوٹیاں بناؤ، مجھے آگ میں جلاؤ، میری رگ رگ کو کاٹو، یہ گوارا ہو سکتا ہے مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبویا جائے. حاصل یہ کہ صحابہ کرام نے جان سے، مال سے، اولاد سے، سب چیزوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھا ہوا تھا، آپ کی ذات کو سمجھا ہوا تھا. کم کرو جی آواز اتنی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ بدر ہے، پہلا جنگ ہے اسلام میں، سب سے پہلا جنگ. بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے رئیس آئے جمع ہو کر. رمضان المبارک کا مہینہ، 17واں روزہ رمضان کا. خدا کی قسم اس فوج کے مقدروں کا کیا کہنا جس فوج کا سربراہ اور کمانڈر ان چیف محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم.
مدینہ منورہ میں اعلان کیا، آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی راہ میں نکلو، آؤ میدان جہاد میں نکلو، اپنی جان قربان کرو، مال قربان کرو، اولاد قربان کرو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ آؤ تراویح پڑھ کر آؤ، تلاوت کرتے ہوئے آؤ، قرآن کریم پڑھتے ہوئے آؤ، روزہ رکھے ہوئے آؤ، پیاسے بھوکے آؤ، میرے نام پہ سب کچھ قربان کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تم جان جاؤ کہ میں تمہیں اس کے بدلے کیا دینے والا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں تم اپنی جانوں کی پرواہ ہی نہ کرو۔ اتنا جذبہ جہاد صحابہ کرام کے اندر، حالانکہ کہہ سکتے تھے او جی ابھی تو ہم لٹ پٹ کر آئے ہیں، اجڑ کے آئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں 36 سال ہو گئے، اب تک دغا بازی فریب بازی، بھئی اسلام کا قانون کب آئے گا؟ اجی صحیح معنوں میں پاکستان پہلے بن تو جانے دو۔ کبھی کشمیر کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، نتیجہ یہ کوئی مر گئے، کوئی پھانسی چڑھ گئے، پر اسلام نہ آیا۔ قبروں میں جا کے آہیں بھر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اے کاش ہم اسلام کا کچھ بھلا کرتے۔ مگر یہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کے ہی صحابہ کرام نے، کسی نے یہ نہیں کہا جی رمضان المبارک کے تھوڑے سے دن تو رہ گئے ہیں، تھوڑی سی خاموشی کرو، عید کے بعد انشاءاللہ پھر ہم کافروں کو دیکھ لیں گے۔ آج روزہ چکانے والوں، میدان بدر کا واسطہ ہے تمہیں، تم غور کرو کہ تم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہو۔ خدا کی قسم آج ہوا کا انتظام ہے، بجلی کے پنکھے ہیں، ایئر کولر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، چھتیں ہیں، لنٹر ہیں، درخت ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، اور جس جماعت کی میں بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم صحابہ کرام پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر رہے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کر میدان بدر میں تشریف لے آئے۔ کوئی مدینے میں نہ رہا، جوان نظر نہیں آتا، مرد نظر نہیں آتا، ساری نفری 313 کی نفری ہے، کوئی زیادہ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان بدر میں تشریف لا کر ڈیرا ڈال دیا۔ مختصر سی جماعت ہے، ہتھیار نہیں، ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، تلوار نہیں، گھوڑے نہیں، ساز و سامان نہیں۔ ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے اور آواز لگا دی، او میرے پروردگار، حق پرستوں کی نہ کی تو نے کر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اور میرے رب، میرے پاس جو جماعت تھی میں نے لا کر پیش کر دی، اگر آج یہ مٹ گئی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ مٹھی بھر مسلمان لے کے آیا ہوں، تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔
آج ان کی امداد کر، آج ان کی نصرت کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتنے آنسو بہائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے گزر کر آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کے فرمایا کالی کملی والے گھبراؤ نہ، اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی امداد آ گئی۔ قرآن کریم کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو بدر والے دن میں نے تمہاری امداد کی۔ جب جذبہ دیکھا صحابہ کرام کا اللہ پاک جل شانہ نے، ایک عورت آئی مغرب کی نماز کے بعد بچوں کے سامنے کھانا رکھ کر خود رونے لگی۔ بیٹوں نے پوچھا امی جان کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں، کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی جان جب تک پریشانی کی وجہ نہ بتاؤ ہمارے حلق سے لقمہ کیسے گزرے گا؟ حلال سے حلال نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد اپنے ماں باپ کی کبھی توہین نہیں کیا کرتی۔ وہ ماں اور آدمی ماں کی بے ادبی کرے، وہ باپ اور باپ کی بے ادبی کرے۔ فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے اسے بند کر دے چاہے اسے کھول کے رکھ۔ اور یوں فرمایا ماں تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنی ماں کو تنگ کرتا ہے اور اس کا دل اور جگر اکٹھا ہوتا ہے، فرمایا ادھر تیری ماں کا جگر اکٹھا ہوتا ہے، ادھر میں جنت کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ تو بچوں نے کہا امی جان بتاؤ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگی میں بیوہ ہوں، تم یتیم ہو، غریب گھر ہے، جنت لوٹنے والی ہے، میرے گھر کا کوئی حصہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ ہونے والا ہے۔ نے کہا امی جان پھر حکم کریں، جو آپ کہیں ہم وہ کریں گے، ضرور کریں گے ہم۔ قربان جاؤں اس ماں پہ، کیسا جگر ہوگا، کیسا دل ہوگا، کیسا اس کا مزاج ہوگا جو اپنے یتیموں کو دین پر یوں قربان کرنا چاہتی ہے۔ کھڑی ہو کے کہنے لگی صبح تم چاروں کے چارے چلے جاؤ اور جا کر جہاد میں شہید ہو جاؤ، میں مصلی پہ بیٹھ کر وضو کر کے بیٹھوں گی، تمہاری شہادت کی خبر کی انتظار کروں گی، ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی، 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ کر قبولیت کے لیے جھولی پھیلاتی جاؤں گی۔ آج جیسی روح ویسے ہی فرشتے، جیسے ماں باپ ایسی اولاد۔ ماں باپ کا احترام نہیں، رمضان کا ادب اور احترام نہیں، قرآن کا ادب اور احترام نہیں، پھر انشاءاللہ قبر میں تمہارا احترام بھی ایسا ہی ہوگا۔ عورت آئی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، یتیم نذرانہ لے کر آئی، یتیم بچوں کو لے کر آئی، کیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ میرے لگتے جگر ہیں، انہیں قبول فرما۔ آپ نے فرمایا یہ پرلا لڑکا ذرا بڑا معلوم ہوتا ہے، تو جو ادھر کو کھڑا تھا وہ ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہو گیا۔ نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔
مجھے قبول کرو، رد نہ کرو، میں اپنے خون کا آخری قطرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ بہانا چاہتا ہوں، اللہ کی توحید پہ بہانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہو اور میرے خون کے پھمارے ہوں، میں اسی میں مزہ چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ کسی صحابی نے کہا کہ یہ لڑکا تیر انداز بڑا ہے، دوسرا کہنے لگا صاحب مقابلہ کرا کے دیکھ لیجئے، یعنی مجھے بھی منظور کرو۔ آج اگر ساڈے کول ایہو جا ٹائم آ جاوے نا ساڈے اُتے، او میاں میں کو تو اکھیاں کولوں کوئی شے نظر نہیں آندی، تساں میں کو کیڑے جھیلی ویندے ہو، جان بچاواں دی کوشش کرے سو۔ او بادشاہ واسطے دعا مانگدے بیٹھے ہیں، اسائیو کریں دے بیٹھے ہیں، اسائیو کریں دے بیٹھے ہیں، نہ دین دا کرے سو جان اپنے بچا سو۔ کیا اللہ پاک ساڈی نیتاں کو نہیں جاندا؟ خداوند کریم ساڈے حالات تو واقف نہیں؟ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کو قبول فرما لیا، صف بندی ہو گئی، بدر کا میدان لگ گیا۔ حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں دونوں بچوں کو کھڑا کر لیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، اے کاش میرے دائیں بائیں بہادر ہوتے، میں کوئی جوہر دکھاتا، میں بھی کچھ کر کے دکھاتا، اب ان بچوں کی حفاظت کروں یا میں کچھ کروں تو کیسے کروں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ادھر سے بچے نے ذرا سا آگے کو سر نکالا، ادھر سے دوسرے بچے نے آگے کو سر نکالا، دونوں نے زبان نہ ہلائی، لبوں نے حرکت نہ کی، آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی پروگرام بن گیا۔ ہمارے یہاں تو آنکھوں کے پروگرام آنکھوں ہی آنکھوں میں اور بنتے ہیں نا، ڈھوم مرنے کے، نسلوں کا بیڑا غرق کرنے کے، نسلوں کو داغدار کرنے کے، ماں باپ کی آبرو کو تباہ کرنے کے، اسلام کو بدنام کرنے کے پروگرام بنتے ہیں ہمارے یہاں آنکھوں کے اشاروں میں، لیکن یہ صحابہ کی اولاد ہے، حضرت خنسا کے یتیم ہے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اسلام کو چمکانے کا اور کافر اسلام کے مقابلے میں آنے والے سب سے بڑے کافر ابو جہل کے ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہ ادھر سے کوئی بولا نہ ادھر سے کوئی بولا، یوں سر ضرور نکالا ادھر سے اس نے ادھر سے اس نے، نہ جانے کیا پروگرام بنا لیا۔ فرماتے میں نے تو یہی منظر دیکھا، کہتے ہوئے یوں نکلے کہ قسم کھائی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں بکتا ہے وہ محبوب باری کو، یا ہم مٹ جائیں گے یا اسے ختم کر کے دم لیں گے، یہ نہ سوچا ہم یتیم ہیں، یہ نہ سوچا ہم چھوٹے ہیں، یہ نہ سوچا ہم بچے ہیں، یہ خیال نہ آیا اسا بالا سے، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا صدقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا صدقہ، قرآن کریم کا صدقہ، ایمان کا صدقہ، حضرت خنسا ماں کی دعاؤں کا صدقہ، اللہ پاک نے جو جرأت دی اس کا صدقہ، ادھر دعا مانگی ادھر کہتے ہیں کون ہے جو آج ہمارا مقابلہ کرے؟